ایجنسی کی بلند و بالا عمارت کے سامنے آ کر سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر آہستہ سے آتے رکی۔ انجن بند ہوتے ہی چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس میں ارحان خان اور زرکان موجود تھے۔ حالہ کو پہلے ہی ادھر لایا گیا تھا جب ران اور باقی سب حالہ کو لیتے اندر چلے گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ارحان خان ایک گہری سانس لیتے باہر نکلا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ دوسری جانب سے زرکان نہایت پرسکون مگر رعب والا انداز میں گاڑی سے اترا۔ سیاہ سوٹ، سیدھی قامت اور بے نیاز نظریں، جیسے وہ کسی سے مرعوب ہونا جانتا ہی نہ ہو۔ اسے صرف حالہ سے مطلب تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترتے ایک ساتھ ایجنسی کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ایک کارڈ دکھانا تھا جس کے ذریعے ہی انٹری ہو سکتی تھی۔ حالہ کے علاوہ وہ کارڈ ارحان کے پاس تھا، حالہ کا بھی اسی کے پاس تھا۔ اسے چیف سے ملنا تھا۔ وہ جو آگے جا رہے تھے کہ گیٹ پر موجود اہلکار فوراً ان کی طرف بڑھے۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ انہیں دروازے سے کچھ فاصلے پر روکتے اہلکار نے رسمی انداز میں پوچھا۔ چیف صاحب کو اطلاع دیں کہ ارحان خان یوسف سے ان سے ملنے آیا ہے۔ کہہ دیجئے معاملہ حالہ سے متعلق ہے۔ ارحان خان نے سنجیدگی سے انہیں اطلاع دی، مگر یہ نام سنتے جو تبدیلی اہلکار کے چہرے پر آئی تھی اسے زرکان نے اچھے سے نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے فوراً وائرلیس پر اطلاع دی۔ وہ ارحان کو جانتا بھی تھا۔ اگلے چند لمحوں میں دونوں کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ارحان خان اور زرکان ایجنسی کے اندر موجود تھے۔ شاید چیف کو پہلے سے اندازہ تھا کہ حالہ آئی تو ارحان بھی ضرور آئے گا، تبھی وہ ملنے کے لیے رضامند ہوئے تھے، ورنہ ایسا کچھ ممکن نہیں ہونا تھا۔ زرکان شاہ صوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پہچان بدل لی تھی، مگر وہ اپنا جائزہ لینے والی عادت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک چیز کو وہ شخص چیل کی نظروں سے نوٹ کر رہا تھا۔ ایملی دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہیں ہوگی۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ یہاں بندے بھیجے تھے ایملی کو بچانے کے لیے، مگر سب ناکام رہے تھے۔ خیر اب اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ شریف پناہ اپنی بیوی کو بچانے آیا تھا۔ وہ دونوں جو خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ چند منٹ بعد ایک افسر ان دونوں کے پاس آیا۔ انہیں کچھ منٹ ہی گزرے تھے۔ سر، چیف آپ دونوں سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شخص مؤدبانہ انداز میں انہیں اطلاع دے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بلاوا آ گیا تھا، یہی کافی تھا۔ ارحان اور زرکان ایک ساتھ صوفے سے اٹھے۔ دونوں اس طرح خاموش تھے جیسے جانتے ہی نہیں ہوں ایک دوسرے کو۔ یہ پہلے سے طے ہوا تھا، یہاں منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی تو حالہ کی جگہ ان دونوں نے اندر ہونا تھا۔ بہتر تھا چپ رہتے۔ وہ دونوں لمبے قدم اٹھاتے ہوئے چیف کے دفتر کی طرف بڑھے۔ کئی راہداریوں سے گزرتے وہ دونوں ایک سنسان راہداری کی طرف آئے، جہاں اس قدر خاموشی تھی کہ سانس کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ زرکان شاہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا، ایک بارعب شخصیت لیے، جو اسے کہیں سے بھی عام انسان ظاہر نہیں کرواتی تھی۔ اس کی بے خوفی بتا رہی تھی یہ سب اس کے لیے بچوں والے کھیل ہیں۔ تھوڑا چلتے ہوئے وہ دونوں چیف کے کمرے کے باہر پہنچے۔ اہلکار یہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ ارحان خان نے اہلکار کے دروازے کھولنے پر ایک گہری سانس بھرتے زرکان کی جانب دیکھا۔ ان کی باہر سے تلاشی لی گئی تھی۔ موبائل تک باہر ہی تھا۔ اس وقت ان دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ گیٹ سے ہی خالی ہاتھ اندر آئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے دروازے کو واپس سے بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر تھی بات کرنے کو۔ دروازہ کھلا تھا تو چیف اپنے میز کے پیچھے کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں خبر دی گئی تھی کہ ارحان آیا ہے۔ وہ تب سے یوں ہی کھڑے تھے، اب گویا قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا تھا کہ دونوں اندر آ چکے ہیں۔ یہ ایک درمیانے سائز کا آفس روم تھا جس میں ہر چیز کو نفاست سے رکھا گیا تھا۔
چیف نے کمرے میں آہٹ محسوس کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے رخ بدلا۔ ارحان کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید ابھر گئی تھی۔ ارحان، کافی عرصے بعد۔ مسکراتے ہوئے اس کرسی کی طرف جاتے انہوں نے خوشگواری کا اظہار کیا۔ السلام علیکم چیف۔ ارحان مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سرکان پیچھے ہی تھا، اسے ضرورت نہیں تھی جب وہ جانتا ہی نہیں تھا انہیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ چیف نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے اس کی پیٹھ کو تھپکا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ تعلقات اچھے ہوں تو کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں۔ یہ ارحان کی دی گئی عزت ہی تھی جو آج تک یہاں آ سکتا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارحان نے ہاتھ پیچھے کیا ہی تھا کہ چیف نے سرکان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ جانتے تھے دو لوگ آئے ہیں مگر اسے نہیں جانتے تھے۔ وہ جانتی نظروں سے سرکان کو دیکھتے گویا اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ سرکان شاہ، حالہ خان کا شوہر۔ کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے ارحان نے انہیں اطلاع دی۔ انداز سنجیدہ تھا۔ چیف سرکان شاہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا جبران ہوگا، ویسے کب یہ سانحہ پیش آیا؟ چیف کے الفاظ گویا تیر کی طرح چبھے تھے سرکان کو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سرکان شاہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ایک شوہر کے آگے اس کی بیوی کو کسی اور سے ملانا چاہیے۔ وہ بچپن سے میری بیوی ہے، میری عورت۔ دوبارہ بکواس مت کرنا۔ سرکان نے کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے تنبیہ کی۔ وہ اسے سختی سے گھور رہا تھا۔ زہر لگے تھے اسے اس شخص کے الفاظ۔ چیف مسکراتے ہوئے گردن جھکاتے سربراہی کرسی پر بیٹھے۔ وہ اسے جانچ گئے تھے اور اپنا شک دور کرنے کے لیے ہی یہ بات کی تھی۔ سیر کو سوا سیر ٹکرایا ہے۔ ارحان، اشارہ سرکان کی جانب تھا تو نظریں ارحان پر تھی۔ وہ یقیناً حالہ اور سرکان کے متعلق بات کر رہے تھے۔ بات ٹھیک ہی تھی۔ ارحان خان سرکان کو بازو سے پکڑتے خود بھی کرسی پر بیٹھا۔ کہو یہاں آنے کا مقصد؟ ارحان کی جانب دیکھتے انہوں نے شائستگی سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتے تھے انداز خون بھرا تھا۔ سرکان شاہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ نہ بولتا تو ٹھیک تھا۔ مجھے امید ہے یہاں لوگوں پر الزام لگانے سے پہلے حقیقت بھی سنی جاتی ہوگی۔ ارحان نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ بالکل، چیف نے ساتھ ہی گردن ہلاتے تنبیہ کی۔ حالہ کو آپ لوگوں سے اس بنیاد پر گرفتار کیا ہے کہ وہ ایک مجرم کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بلیک پینتھر یا کسی مجرم کے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ ارحان نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ صفائی دی جائے، اور میں اس بات پر یقین کیوں کروں؟ چیف نے دونوں کی طرف بغور دیکھا۔ سرکان اب تک اسے گھور ہی رہا تھا۔ کہاں عادت تھی کسی کا بھڑم دیکھنے کی؟ یہ حالہ کا شوہر آپ کے سامنے ہے۔ ارحان اور سرکان کی جانب اشارہ کیا۔ میں کیسے مان لوں یہ حالہ کا ہی شوہر ہے؟ چیف اسے گھما رہے تھے، حالانکہ وہ اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ ارحان بول رہا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ میں ڈی این اے دکھا سکتا ہوں۔ یہ پہلی لائن تھی جو سرکان نے بولی تھی، اور وہ بولتے ہوئے چیف کو بیوقوف لگا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ شوہر اور بیوی کا کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا۔ چیف نے گویا اسے بتانا ضروری سمجھا۔ وہ اس کی بے وقوفی پر ہنس رہے تھے۔ سرکان شاہ لبوں کے اطراف سے مسکراتے ہوئے کچھ آگے ہوا۔ ارحان تو محض دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی ملاقات انتہائی سرد تھی، لہجے خشک تھے۔ بچے اور باپ کا تو ہو جاتا ہوگا نا؟ جواب سرد مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ سیدھا چیف کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ شاید اسے پہچاننے میں غلطی کی تھی انہوں نے۔ چیف ایک گہری سانس لیتے پیچھے ہوئے، نظریں سرکان پر ہی تھی۔ پھر بھی کوئی ثبوت چاہیے تو ہمارے پاس نکاح کے دستاویزات، رجسٹریشن، سفری ریکارڈ، سب کچھ ہے، دیکھ لیں آپ۔ ارحان، جس نے آتے آتے سب اکٹھا کیا تھا کہ جیب سے کچھ کاغذات نکالے، یہ تیاری سرکان نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھیک تھا ان کے پاس۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ چیف نے کاغذات
کی طرف دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر زرکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اگر تمہاری بات درست ہوئی تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ وہ کاغذات اپنی طرف کرتے گردن ہلا گئے تھے۔ حالہ کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے وہ۔ زرکان کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے نیاز مسکراہٹ آئی۔ شاید نہیں چیف، تم لوگوں نے غلطی کی ہے، اب اسے درست کرنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، مجال ہے اس لڑکے کے لہجے میں کوئی خوف آیا ہو۔ غلطی نہیں بولتے اسے، تم بچے ہو، شکر کرو ارحان کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت تم بھی لاک اپ میں ہوتے۔ حالہ کو لے جانے والا پینتھر تھا۔ ملی وہ تمہارے پاس ہے، میں چاہوں تو 100 سوال اٹھا سکتا ہوں، تمہاری زندگی بھی میرے ہاتھوں میں ہے، یاد رکھو۔ چیف نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہ لڑکا انہیں غصہ دلوا رہا تھا۔ زرکان شاہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا، نہ جانے کتنے ہی آئے جنہیں غلط فہمی تھی۔ ایک اور صحیح، وہ ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے تھوڑا آگے ہوا۔ سرد آنکھیں چیف کی آنکھوں میں گھڑی تھی۔ اس نے نہ جھکنا سیکھا تھا، نہ اسے جھکنا آتا تھا، چاہے سامنے والا عمر میں اس کے باپ جتنا ہو۔ زرکان، حیدر شاہ کی زندگی کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے، مجھے صرف قدرتی موت مار سکتی ہے، تمہارے جیسے 36 کو انگوٹھوں تلے مسل چکا ہوں میں۔ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے، زرکان شاہ نے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبایا۔ وہ کوئی دشمنی نہیں پال رہا تھا، مگر جو کر رہا تھا یقیناً مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ اس شاطر انسان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ ارحان خان کا بس نہیں تھا کسی دیوار میں اپنا سر مار دے، پتہ نہیں وہ اس نمونے کو یہاں لایا ہی کیوں تھا۔ بات بگاڑ رہا تھا یہ شخص۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں تمہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں۔ چیف نے گویا اسے وارن کیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ شخص ان کی سوچ سے اوپر کی چیز نکلا تھا، سکون سے آگ لگا رہا تھا انہیں۔ آپ کے کان کے پیچھے چونٹی چل رہی ہے سر، کان میں گھس گئی تو مجرا دیکھنے کو مل جائے گا ہمیں، انتہائی سکون کے ساتھ بولتے زرکان نے ٹیبل پر انگلیاں بجاتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ وہ اس وقت کوئی عام انسان نہیں تھا، پینتھر تھا جو باز کی نظریں رکھتا تھا۔ انداز اتنا سکوندہ تھا کہ کسی کو بھی آگ لگا دے، تاثرات پتھریلے تھے۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ چیف نے اس کی بات پر تیزی کے ساتھ اپنے کان کے پیچھے ہاتھ مارا۔ مقابل نے بولا تھا اور انہیں کچھ محسوس ہوا تھا، تبھی تیزی کے ساتھ ہاتھ مارا، اور جو چیز ارحان سمیت چیف کو بھی آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ چیف کے ہاتھ میں موجود چونٹی تھی۔ وہ واقعی وہاں تھی۔ زرکان شاہ سکون کے ساتھ ہونٹوں کی گولائی میں صورت نکالتے سیٹی بجا گیا تھا۔ اس کا کہا غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ شاید یہاں چیف کو پاگل کرنے ہی آیا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا وہ۔ آفیسرز، اریسٹ کرو اسے۔ چیف سامنے پڑا وائرلیس اٹھاتے غصے سے آگ بگولا ہوئے چینخے۔ جو ارحان کا لحاظ کیا جا رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ نظریں زرکان پر تھی، وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ارحان خان نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ یہاں ایک کو بچانے آیا تھا، یہاں تو دوسرا بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا دیوار میں سر مار لے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک ساتھ ہی کئی اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں گنز تھامے۔ ان کا رخ دونوں کی طرف تھا، خاص کر زرکان کی طرف۔ زرکان شاہ بیٹا کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ وہ حالہ کو اکیلا چھوڑ دے، کیسا ہو سکتا تھا؟ جیل میں بھی جاتا تو اس کے ساتھ ہی جاتا۔ وہ شخص ساری ٹیکنیک جانتا تھا، سوچ سمجھ کے ہی کیا گیا تھا سب، حتیٰ کہ ارحان بھی اس متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص واقعی کمینہ تھا۔ چیف، میری بات سنیں۔ ارحان نے نہایت شرمندگی کے ساتھ بات سنبھالنی چاہی۔ وہ کیا کرے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیوار میں ہی مار لیتا اپنا سر۔ کچھ نہیں سننا مجھے، اس سے بھی تفتیش ہوگی پوری۔ بہت ہوئی ارحان، جاؤ تم، مگر اسے نہیں چھوڑوں گا میں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے انہوں نے ارحان کو وارن کیا، انداز غصیلا تھا۔ بی پی کی گولی بھی ہے میرے پاس، دوں کیا؟ انتہائی سکون کے ساتھ اہلکاروں کے کھڑا ہونے پر
کرسی سے اٹھتے زرقان نے انہیں پھر سے سلگایا۔ پہلی بات جو اس شخص نے کی تھی، سارے بدلے اتار چکا تھا وہ۔ اہلکار اسے اٹھاتے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا رہے تھے۔ ارحان کی بھی نہیں سنی جانی تھی، اب تو سب پہ کاٹ تھا۔ دفعہ ہو جاؤ اپنی شکل لے کر، تم سے تو میں بعد میں پوچھتا ہوں، چیف نے اسے گھورتے ہوئے وارن کیا۔ وہ نہیں چھوڑنے والے تھے اب اسے۔ میری بیوی والے لاک اپ میں ہی ڈال دینا مجھے پلیز، اس کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا میں۔ مسکراتے ہوئے اہلکاروں کی جانب دیکھتے اس نے باقاعدہ ریکویسٹ کی۔ چیف سمیت ارحان کو بھی اس لڑکے پر پاگل کا گمان ہوا تھا۔ یہ بہت عجیب تھا۔ چیف نہ ہنسے۔ ارحان تو سمجھ گیا تھا یہ سب حالہ کے ساتھ رہنے کے لیے ہے۔ چیف پلیز، اس نے پھر ریکویسٹ کرنی چاہی کہ چیف اسے ہاتھ اٹھاتے روک گئے تھے۔ زرقان گرفتار ہو چکا تھا، یہ حتمی فیصلہ تھا۔ اہلکار زرقان شاہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی چل رہا تھا، حالہ کے پاس جانے کی کوشش ہی چلتی تھی۔ ملاقات آگے وہ خود کر لیتا، انتہا ہو چکی تھی یہاں۔ وہ حالہ کے ساتھ ہے، یہ لائن اس نے صرف بولی نہیں تھی بلکہ کر کے دکھا رہا تھا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال چکا تھا اس کے لیے، مگر حالہ کو ایک رات بھی اکیلا نہیں رہنے دے سکتا تھا وہ۔ اہلکار کے ہمراہ وہ مسکراتے ہوئے کمروں سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے ارحان خان نے بے ساختہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ اسے پہلے اندازہ ہوتا کہ زرقان نے یہی تماشے کرنے ہیں تو اسے لاتا ہی نہیں، مگر قسمت میں شاید یہی تھا، زرقان نے ناک کٹوا دی تھی اس کی۔ چیف میں اس کی طرف سے معافی۔ ایک لمبی سی سانس لیتے اس نے نظریں جھکائے معافی مانگنی چاہی۔ یہ شخص اس کے باپ کی عمر کا تھا، مگر چیف اس کی بات کاٹ گئے تھے۔ وہ دروازے کی جانب دیکھتے کھڑے تھے۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی سے انکار کیا گیا۔ ارحان خان گردن مزید جھکا گیا تھا، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، کیا بولے۔ آج تک اس کی اچھی خاصی عزت تھی یہاں، بھلا ہو زرقان کا، مگر سچ میں حالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس نے زرقان کو بھاڑ میں جھونکتے پھر سے حالہ کی طرفداری کی۔ یہاں آئے بھی اس مقصد کے لیے تھے، مگر سب بگڑ گیا تھا۔ جانتا ہوں، تمہاری بات پر اتنا تو یقین ہے ہی مجھے۔ چیف نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ریلیکس ہو رہے تھے، ارحان سے ناراضگی نہیں تھی۔ دماغ کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھایا گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ابھی جو ہوا، مگر پلیز حالہ کو کچھ مت کہیے گا، وہ کسی حال میں ہے، مجھے امید ہے اسے نرمی سے تفتیش کی جائے گی۔ نظریں جھکائے ارحان نے باقاعدہ ریکویسٹ کی۔ وہ ادب سے بات کر رہا تھا، وہ کھڑا ہی تھا، اسے بات ہی سنبھالنی تھی۔ آخر اس نکھٹو انسان نے دیکھا ہی کیا تھا حالہ میں، اسے نہیں چھوڑنے والا میں۔ تفتیش تو اس سے بھی ہوگی کہ ایک ایجنٹ اس تک گئی کیسے۔ چیف نے ارحان کی طرف دیکھتے گلاس واپس رکھتے مزید اپنی بھڑاس نکالی۔ زرقان نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، وہ خود ہی پھنسا تھا۔ وہ بچپن سے نکاح میں ہیں دونوں، چائلڈ میرج تھی حالہ کی۔ خیر، حالہ کے ساتھ پلیز نرمی رکھیے گا، وہ ویسی مضبوط نہیں ہیں اب۔ اس نے دھیمے سے پھر سے منت کی، اسے بس حالہ کی طرف سے تسلی چاہیے تھی۔ وہ لڑکی بیٹیوں کی طرح تھی اس کی، بیٹیوں پر آنچ کہاں برداشت ہوتی ہے۔ چیف نے ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے ارحان کی جانب دیکھا۔ صرف برسوں کی جان پہچان کا لحاظ کر رہے تھے، دونوں کا پیار انہیں اچھے سے پتہ تھا۔ مار پیٹ نہیں ہوگی، اور حکم کرو۔ تھوڑا نرم ہوتے انہوں نے ارحان کو تسلی دی۔ کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب نہیں ہوگی۔ ارحان بے ساختہ سیدھے ہوتے ایک گہری سانس لے گیا تھا، جان میں جان آ گئی تھی۔ حالہ کی طرف سے یہی تسلی تھی اسے، بس اب ٹھیک تھا۔ بہت شکریہ، میں احسان مند ہوں آپ کا، ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرقان جائے بھاڑ میں، وہ تو خود بھی اس سے بات نہیں کرنے والا تھا۔ تم جا سکتے ہو، ان دونوں کو 3-4 دن تک زیر تفتیش رکھا جائے گا۔ اپنے سامنے موجود ایک فائل کو کھولتے چیف نے حکم دیا۔
اتنے تو پہلے ہی گھر نہیں جا سکتے تھے، خاص کر زرخان شاہ۔ ٹھیک ہے، میں آتا رہوں گا، امید ہے حالہ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس نے وطن سے غداری نہیں کی، یہ بات میں حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ آپ کی کسی قسم کی انفارمیشن لیک نہیں ہوئی ہوگی، وہ ایک وفادار سپاہی ہے، ان کی تسلی کی خاطر بولتے ارحان خان بنا جواب سنے پیچھے کی جانب مڑا۔ یہاں سے جانا ہی بہتر تھا اب۔ چیف فائل میں لگے تھے، البتہ ارحان کی بات وہ سن چکے تھے مگر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ یہ تو بعد میں ہی پتہ چلنا تھا، رول سب کے لیے ایک ہی تھے۔ ارحان کو جاتے دیکھ انہیں ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی، وہ دروازے کی طرف قدم لے رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ خود فائل میں مہو ہو چکے تھے۔ سوچوں کا سمندر زرخان کے گرد گھوم رہا تھا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ بس اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ البتہ ارحان باہر نکل چکا تھا، زرخان سے سخت ناراض تھا وہ، جس نے حالہ کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال لی تھی۔ اب وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، گھر بھی سچ نہیں بتانا تھا، وہ یقیناً کوئی کہانی ہی بناتا۔ یہ شام کے 6 بجے کا وقت تھا جب خان حویلی کے تمام لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سب کچھ پہلے ہی گھر آئے تھے اور اب یہاں موجود سوچوں میں مہو میں گم تھے۔ حالہ خان چلی گئی تھی، اس کے ساتھ موجود جبران، زرخان اور ارحان بھی اب تک گھر نہیں آئے تھے، وہ لوگ اس کے ساتھ ہی گئے تھے۔ ارحان خان ہر طرح سے تفتیش کو نارمل رکھوانے کی کوشش کر رہا تھا، جو قانون تھا وہ قانون ہی تھا۔ تاجان سوچ رہے تھے انہیں پتہ ہوتا تو حالہ کو ایجنٹ ہی نہیں بننے دیتے۔ گھر کے ماحول میں کچھ تناؤ تھا، امینہ خانم پریشان ہو رہی تھی۔ حالہ کا کیس سب سے مختلف بنتا تھا، وہ محض اس کے لیے دعا کر سکتی تھی۔ زری خان بھی ان کے ساتھ ہی گھر آئی تھی، وہ اور زیمل اپنے کمروں میں چینج کرنے گئی تھی، ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔ اب زندگی میں تھوڑا سکون تھا، مگر سکون تو اب بھی نہیں تھا۔ آپ سب پریشان مت ہوں، زرخان اس کے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ سمن شاہ نے ان کی جانب دیکھتے گویا تسلی دی، انہیں زرخان پر یقین تھا، ایک وہی تھے جو سب سے مطمئن تھے، محض اپنے بیٹے کے بھروسے۔ مجرم ہی وہی ہے، خاک بچائے گا اسے، عریض خان نے طنز کیا۔ اگر زرخان سیدھے طریقے سے حالہ کو حاصل کرتا تو یہ سب ہونا ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا سارا الزام زرخان شاہ پر کیسے ڈال کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جانتی وہ دونوں کیسے ملے ہیں، بس اتنا اندازہ ہے کہ تم سب سے چھپ کر لے گیا تھا زرخان اسے، پوری بات بتاؤ۔ سمن شاہ نے الجھن سے سوال کیا، انہیں زرخان کے لیے مجرم لفظ جیسے چبھا تھا، وہ واقعی نہیں جانتی تھی زیادہ بات، یہ ان کی صحت کے لیے جاننا ٹھیک بھی نہیں تھا۔ بعض باتیں ساری زندگی چھپی ہی رہیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ کچھ نہیں سمن، وہ غصے میں بول رہا ہے، اور اس لیے کیونکہ زرخان سب سے چھپ کر لے گیا تھا۔ اب فکر نہیں کریں، آ جائیں گی واپس۔ عریض کچھ بولتا کہ گرانی تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی تھی، انہیں یہ بہتر لگا تھا۔ عریض خان نے گہری سانس لیتے ان سے نظریں پھیری، اگر حالہ کو کچھ ہو جاتا تو اس نے زرخان کو نہیں چھوڑنا تھا۔ بہن اتنے عرصے بعد ملی تھی، وہ اس کے لیے جذباتی ہو رہا تھا بہت۔ یہی تو بول رہی ہوں، اللہ پر یقین رکھو اور دعا کرو، بس وہ ٹھیک ہوگی۔ سمن شاہ نے گردن ہلائی، وہ اس بات پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سارے جو آپس کی پریشانیوں میں لگے تھے کہ ارحان خان اکیلا ہی زنان خانے کے اندر داخل ہوا، ہال سے 2:30 بجے تک ہی واپس آ گئے تھے، اور اب وہ واپس آ رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی سجائے۔ اس کے ساتھ زرخان شاہ نہیں تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ جو لاؤنج کی طرف آ رہا تھا کہ ایک ساتھ ہی یہاں بیٹھے لوگوں کی طرف توجہ کا مرکز بنا، وہ خود سب کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے آ رہا تھا۔ کیا بنا؟ بی جان سمیت امینہ خانم بھی تیزی سے صوفے سے اٹھی، زرخان ساتھ نہیں تھا، یہ چیز اب انہیں بھی فکر مند کرنے لگی تھی۔
کچھ نہیں ہوا، اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں سب؟ ارحان خان نے دھیما سا مسکراتے ہوئے سب کی جانب دیکھتے کہا۔ یہاں ٹینشن کا ماحول بنایا ہوا تھا، تبھی وہ خود کو تھوڑا ریلیکس کر گیا تھا۔ خواتین اور ان کی بڑی جلدی ٹینشن لینے کی عادت، وہ بھلا کیا بولتا۔ اور کیا بھنگرے ڈالیں، حالہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور زرکان کہاں ہے؟ ارحان خان نے اسے واپس بیٹھتے دیکھ پوچھا۔ زرکان کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ بھائی، کچھ نہیں ہوا۔ اسمارا پانی، سب کی جانب دیکھتے اس نے ہولے سے جواب دیا۔ اسمارا کو پانی کا بولنے لگا تھا مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ گئی تھی۔ بتا دو کیا بنا، ہم تھوڑے ریلیکس ہو جائیں، بی جان نے پھر سے استفسار کیا۔ زیر خان اور زمل بھی آ گئی تھی، وہ دونوں بھی یہیں کھڑی ہوئی۔ 2 دن زیر تفتیش رکھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، کوئی مجرم تو نہیں ہے وہ، بس یہی مسئلہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے شوہر کے ساتھ تھی، اس کے لیے انہوں نے شوہر کو بھی ساتھ رکھ لیا، دونوں سکول سے جیل میں گزاریں گے 2 راتیں، کیس زیادہ نہ بڑھے، تبھی میں نے خود چیف سے ریکویسٹ کی کہ زرکان کو ساتھ رکھ لیں، آسانی ہوگی تفتیش میں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ارحان نے گہری سانس لیتے صاف جھوٹ بولا، آخر میں وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کی سنی گئی تھی، چیف سے پرسنل میں کافی اچھے تعلقات تھے اس کے، وہ کام آ گئے تھے آج، مگر زرکان نے ناک کٹوا دی تھی، کمینہ باہر آتا تو اسے بتاتا اچھے سے۔ ایک تو پھنسی تھی، دوسرے کو تم پھنسوائے، لعنت ہے۔ تاج نے اس شخص کی عقل پر ماتم کرتے باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے اسے لعنت دی، مجال ہے کوئی ایک کام اس لڑکے کا اچھا ہو، سارے الٹے ہی تھے۔ تو اب کیا حالہ کو مار کھانے دیتا؟ اب کچھ ہوتا تو زرکان مار تو کھا لے گا۔ وہ دانت نکالتے سکون کے ساتھ صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ شرم تو نہیں آ رہی تمہیں؟ سمن شاہ تعصب کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، انہیں ارحان سے امید نہیں تھی، اللہ نہ کرے کسی کو مار پڑے۔ ارے میری سمن، کچھ نہیں ہوتا، 2 دن بعد صحیح سلامت دروازے پر ملیں گے، فضول کی ٹینشن سے پرہیز کریں پلیز۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہوتے ان کی جانب قدم بڑھائے، اسے چیف نے کافی تسلی دے دی تھی، بس اب وہ ٹھیک تھا اور پر امید بھی۔ سمن شاہ کے پاس جاتے ان کے ساتھ ہی بیٹھا، سمن اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹینشن آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں سمن، ریلیکس ہو جائیں، نہایت نرمی کے ساتھ بولتے ارحان، انہیں کے گرد حصار بناتے انہیں سینے سے لگایا۔ سمن شاہ پھر بھی پریشان نظر آ رہی تھی، آخر دونوں بچے عزیز تھے، حالہ کی حالت بھی ایسی ہی ہے، اللہ خیر کرے، انہوں نے دل سے دعا کی۔ پہلے وہ نارمل تھی، اب ارحان کو دیکھ کر ہمت ہار گئی تھی وہ بھی۔ ارحان خان انہیں سینے سے لگاتے ان کا دھیان بٹانے لگا تھا، وہ سب کے ساتھ ہی ٹھیک بات کر رہا تھا، امید تھی کہ 2 دن ٹھیک ہو جاتے، باقی لوگ بھی محض دعا ہی کر سکتے تھے۔ 2 دن تک گھر میں یہی کشیدگی بھرا ماحول رہنا تھا، پریشانی ہی ایسی تھی، نہ جانے آگے کیا ہوتا۔